دوستو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران یورپ نے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے بہت سے ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضہ گروپ میں سلطنت برطانیہ سر فہرست تھا۔ ایشیا میں ہندوستان اور مڈل ایسٹ سمیت اطراف کے کئی ملکوں پر برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک نے طاقت اور غنڈہ گردی کے ذریعے قبضہ کر رکھا تھا، مگر ایران وہ واحد ملک تھا جس پر کوئی بھی یورپی ملک قبضہ نہیں کر سکا اور اسے اپنی کالونی نہیں بنا سکا، جبکہ ایران اس وقت تیل اور تمباکو کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ کر رہا تھا۔ دوستو، جدید ایران کی بنیاد ایران کے ایک قبیلے قاجار خاندان نے رکھی۔ قاجار خاندان کا بادشاہی دور تقریباً 1800 سے 1925 تک قائم رہا، جب یورپ نے پوری دنیا میں اپنی کالونیاں بنا رکھی تھیں، مگر حیرت انگیز طور پر ایران کبھی بھی براہ راست برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال یا رشین کالونی نہیں بنا۔ 19ویں صدی کے آخری تک ایران پر قاجار خاندان کے بادشاہوں کا دبدبہ قائم رہا۔ قاجار ایک ترک نسل کا قبیلہ تھا جو شمالی ایران میں آباد تھا۔ آغا قاجار نے 1890 میں قاجار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب یورپ نے پوری دنیا میں کالونیاں بنا رکھی تھیں تو ایران کیسے بچا رہا؟ ایران، جو پہلے فارس کہلاتا تھا، 19ویں اور 20ویں صدی میں یورپی سامراجی طاقتوں، خاص طور پر برطانیہ نے ایران کو اپنی کالونی بنانے کا پورا زور لگایا، مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے روس، ہندوستان اور خود ایرانی عوام۔ حکومت برطانیہ اس وقت ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کی نظر ایران کے تیل کے بھنڈار اور تمباکو کے کھیتوں پر بھی تھی، کیونکہ سلطنت برطانیہ اس وقت کی سب سے بڑی بدمعاش اور ڈکیت ریاست تھی، اور روس کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ برطانیہ ایران میں بھی گھس جائے اور ایشیا میں روسی مفادات مزید خطرے میں پڑ جائیں۔ مگر برطانیہ اور روس کی اس رساکشی میں ایران ایک بفر زون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ادھر ایران یعنی فارس برطانیہ کے حملوں کے پیش نظر جنگ کے لیے بھی تیار بیٹھا تھا۔ لہٰذا برطانیہ نے ایران کو اپنی کالونی بنانے کے بجائے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے ذریعے قاجار حکومت کو خریدنے کی پالیسی اپنائی۔ فارس کی قاجار حکومت کے پاس تیل اور تمباکو کی بڑی مقدار موجود تھی، مگر وہ اپنے نااہل معاشی نظام کے باعث زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ ادھر برطانیہ کو، جو اس وقت پوری دنیا میں غنڈہ گردی کر رہا تھا، قاجار حکومت کو پیسوں کا لالچ اور ڈرا دھمکا کر تیل اور تمباکو کے معاہدے کر لیے۔ قاجار حکومت کو برطانوی سلطنت کا ڈر تو تھا ہی، مگر انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے، اور پھر یہیں سے ایران کی قاجار حکومت کے خاتمے کے دن شروع ہو گئے۔ ایرانی عوام نے ان معاہدوں کو نہ صرف مسترد کر دیا، بلکہ برطانیہ اور قاجار حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور ہنگامے شروع کر دیے، جس میں طلباء، کسان اور تاجروں سمیت عوام کا جم غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ حالات قاجار حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتے، انہوں نے فوری طور پر جید علماء اور دانشوروں کو طلب کر لیا۔ اب فارس کا مستقبل علماء اور دانشوروں کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے جلدی عوام کے مختلف طبقوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ جب عوامی مطالبات ان علماء اور دانشوروں کی میز پر رکھے گئے تو وہ حیران رہ گئے کہ فارس کی عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے۔ عوام کے مطالبات میں جو ایک چیز کی ڈیمانڈ شدت سے کی گئی تھی، وہ تھی ایران کا آئین اور پارلیمنٹ کا قیام۔
بادشاہت تو رہے مگر محدود اختیارات کے ساتھ، اس سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی، فیصلہ جلد از جلد کرنا ہی ہوگا ورنہ قاجار حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ دوستو، مرتا کیا نہ کرتا، قاجار بادشاہ مظفر شاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور بالآخر عوامی مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 1906 میں آئینی اور پارلیمانی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، 1906 میں ایران کی تاریخ کا پہلا آئین تشکیل دیا گیا، جس کے تحت پارلیمانی یعنی مجلس شورا کا قیام عمل میں آیا۔ عوامی نمائندوں پر مشتمل مجلس شورا نے قانون سازی کا آغاز کر دیا۔ قاجار بادشاہوں کے اختیارات کو محدود کر کے نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا۔ دوستو، ایران کا آئینی انقلاب ایک تاریخی سنگ میل تھا جس نے مشرق وسطیٰ میں جمہوریت، قانون اور عوامی حقوق کے لیے راہیں ہموار کیں۔ اگرچہ اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں، لیکن اس نے ایرانی قوم میں بیداری، شعور اور مزاحمت کی نئی روح پھونکی اور سلطنت برطانیہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے سلطنت برطانیہ کی اچھی طرح تباہی اور بربادی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو نو آبادیاتی نظام آخری ہچکی لیتے ہوئے زوال کا شکار ہو کر اپنی موت آپ مر گیا۔ سلطنت برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک تیزی سے قبضے کیے گئے علاقوں سے نکلنا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے نئے ممالک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے اور ایران کسی بھی یورپی ملک کی کالونی بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔